ہمیں کہا جاتا ہے جی آپ میلاد کے منکر ہیں۔ خدا کی بندو، میلاد کا منکر تو ابو جہل بھی نہیں تھا۔ میلاد کا منکر کوئی نہیں ہے۔ میلاد کا معنی پیدائش ہے، پیدائش کا منکر کوئی بھی نہیں ہے۔ بدعت کا ادنا ترین درجہ یہ ہے جس طرح کے قتل اور زنا کرنا، کر کے اللہ اکبر اور اس کے بعد شروع کر دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود پڑھنا شروع کر دے، تو کیا ہم کیا کہیں گے؟ اس کی نماز ہو جائے گی؟ بریانی کہاں پر لکھا ہے کہ قرآن و سنت میں ہے؟ تم کیوں کھاتے ہو؟ ایسی والی مسجد کے اندر تم لوگ کیوں نمازیں پڑھتے ہو؟ لاؤڈ سپیکر پر تم آزانے کیوں دیتے ہو؟ جہازوں میں سفر کیوں کرتے ہو؟ بدعت ایک ایسی نحوست ہے کہ جس کے بارے میں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام پہنچانے کے اندر خیانت سے کام لیا۔ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال تبارک وتعالی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، آج کل یہ ربیع الاول کا مہینہ یقیناً برکتوں، سعادتوں، محبتوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے، جہاں پر اس مہینے کے اندر بہار آئی تھی، اسی مہینے کے اندر دنیا پر خزاں بھی آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور وجود مسعود سے کائنات کے اندر رنگت آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے دنیا کی ہر رنگینی مرجھا گئی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن اس مہینے کے اندر جہاں پر ہمیں خوشی ہے وہیں غم ہے، تو غم اور خوشی دونوں کے منانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے میں، قرآن مجید کی تعلیمات میں اس حوالے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ تو ربیع الاول کے مہینے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس محبت کی آڑ میں کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جن کا یقیناً دین اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے کام کیے جاتے ہیں، ان چیزوں کا نام ہم خرافات رکھ سکتے ہیں، ان چیزوں کا نام ہم بدعات رکھ سکتے ہیں، رسومات رکھ سکتے ہیں، لیکن شریعت، دین اسلام، قرآن اور حدیث کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ بھائی 12 ربیع الاول کو یہ جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا، روشنیاں، کمکمے اور پتہ نہیں کیا کیا، اور آج کل تو وہ خرافات اتنی آگے نکل چکی ہیں کہ باقاعدہ دھمال ڈالے جاتے ہیں، باقاعدہ ٹمکے ہوتے ہیں، باقاعدہ ڈانس پارٹیاں لگائی جاتی ہیں، عورتیں بھی ناچتی ہیں، مرد بھی ناچتے ہیں، اور یہ سب کچھ مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعت کبھی بانجھ نہیں ہوتی ہے۔ بدعت کے ہر سال مزید بچے اور بچیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ہر سال اس کے اندر وہ مزید خرافات زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہمیں اس حوالے سے قرآن اور حدیث کے اندر کیا پیغام ملتا ہے؟ تو جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی 12 ربیع الاول کو یہ جھنڈیاں، یہ جلوس، یہ فلاں، یہ ڈنگلا، یہ کام نہ کیا کرو، یہ بدعت ہے، تو ہمیں جھٹ سے کہا جاتا ہے بھائی قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو، کہاں پر اللہ نے کہا، کون سی آیت میں ہے، کون سی حدیث میں ہے کہ 12 ربیع الاول کے جلوس نکالنا اور یہ پروگرامات کرنا بدعت ہے؟ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو کہ یہ پروگرام رکھنا بدعت ہے۔ تو یہ ایک جہالت پر مبنی دھوکہ ہے، عوام کو دیا جاتا ہے، اور ان کی عوام بیچاری بھی ایسی ہے کہ بس واہ واہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ان کو بھی کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا کہ بھائی سوال کیسا ہونا چاہیے۔ سوال ہم کر سکتے ہیں کہ بھائی جو تم لوگ کام کر رہے ہو قرآن اور حدیث کے اندر، اس کا کوئی ثبوت ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر مجھ سے کہا جائے کہ آپ ثابت کرو کہ قرآن اور حدیث کے اندر یہ چیز نہیں ہے، تو نہ ہونے کے لیے کوئی پروف نہیں دیا جاتا، ہونے کے لیے پروف دیا جاتا ہے۔ اب اگر سڑک پہ گاڑی جا رہی ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ گاڑی میری نہیں ہے، کوئی بندہ مجھے کہہ دے پکڑ کر کے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ گاڑی آپ کی نہیں ہے، تو کوئی بندہ دوسرا آ کر کے اس کے منہ پہ لگائے گا کہ بھائی پاگل ہو گیا ہے۔ ہاں اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ گاڑی میری ہے، تو پھر مجھے رجسٹری دکھانی پڑتی ہے، کاغذ دکھانے پڑتے ہیں، کارڈ دکھانا پڑتا ہے، تو ثبوت جو پیش کیا جاتا ہے نا، وہ تب پیش کیا جاتا ہے جو بندہ جو کام کرتا ہے، جو انکار کرتا ہے اس پر کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم اسی بات کو لے کر کے بیٹھ جائیں نا کہ جی قرآن اور حدیث کے اندر کہاں پر لکھا گیا ہے کہ یہ کام کرنا بدعت ہے اور یہ کام نہ کیا کرو، تو کہاں پر قرآن مجید کے اندر لکھا گیا ہے کہ کسی بندے کو کلاشنکوف کے ساتھ قتل نہ کرو؟
قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے کہ کلاشنکوف کے ساتھ قتل نہ کرو۔ اس وقت تو تلواری ہوتی تھی، نیزے ہوتے تھے، برچھے ہوتے تھے، تو نہ قرآن کے اندر اور نہ حدیث کے اندر نہ توپ کا ذکر ہے اور نہ بھائی کلاشنکوف کا ذکر ہے، نہ پستول کا ذکر ہے۔ ان چیزوں کا ذکر تو قرآن مجید کے اندر نہیں ہے۔ تو اب کوئی بندہ دوسرے کو قتل کرے اور پھر وہ آگے سے سینہ زوری کرتے ہوئے دکھائے بھی کہ کہاں پر لکھا ہے کہ تم قرآن اور حدیث کے اندر مجھے دکھاؤ نا کہ کسی کو بندوق سے قتل نہ کرو، گولی نہ مارو۔ تو یہ ایک جاہلانہ قسم کا سوال ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے پیش کرے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یہ ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ جب قرآن اور حدیث کے اندر یہ کام نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحابہ کرام کو ساتھ بٹھا کر کے فرمایا کہ جو بندہ ہمارے کام کے اندر کوئی نیا کام نکالے گا تو وہ مردود ہوگا، وہ ریجیکٹڈ ہوگا، شریعت کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ دوسری بات کیا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے جی آپ میلاد کے منکر ہیں۔ خدا کی بندو، میلاد کا منکر تو ابو جہل بھی نہیں تھا۔ میلاد کا منکر کوئی نہیں ہے۔ میلاد کا معنی پیدائش ہے، پیدائش کا منکر کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ پیدائش کی آڑ لے کر کے جو خرافات کی جاتی ہیں، جو بدعات کی جاتی ہیں، جو رسومات کی جاتی ہیں، جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالا جاتا ہے، لوگوں کی جیبوں سے ناجائز طریقے سے جو پیسے نکال کر کے اپنی جیبوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں اور اپنی جیبوں کو بھرا جاتے ہیں، ہم ان چیزوں کے منکر ہیں کہ یہ کام نہ کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ تیسری بات کیا ہے کہ ہر وہ کام قرآن اور حدیث کے اندر جس کی ممانعت نہیں ہے تو کیا وہ کام جائز ہوگا؟ یہ تو ایک احمقانہ قسم کا سوال ہے۔ اس پر تو میں ایک سوال بھی رکھ سکتا ہوں۔ ہاں یہ لوگ کہتے ہیں نا بریانی کہاں پر لکھا ہے کہ قرآن و سنت میں ہے، تم کیوں کھاتے ہو؟ ایسی والی مسجد کے اندر تم لوگ کیوں نمازیں پڑھتے ہو؟ لاؤڈ سپیکر پر تم اذانیں کیوں دیتے ہو؟ جہازوں میں سفر کیوں کرتے ہو؟ یہ کام کیوں کرتے ہو؟ وہ کام کیوں کرتے ہو؟ اب بابا ہم نے کب کہا کہ جو بندہ بریانی کھائے گا تو اس کو 70 شہیدوں کے مطابق ثواب ملے گا؟ ہم نے کب کہا کہ جو بندہ ایسی کی مسجد میں نماز پڑھے گا تو اس کو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا؟ ہم نے کب کہا کہ جو گاڑی میں بیٹھ کر کے مسجد میں جائے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ ہم نے کب کہا ہے؟ اگر کوئی بندہ ایسی کی مسجد میں نماز پڑھے یا جھونپڑی میں پڑھے دونوں برابر ہیں۔ اگر کوئی بندہ بریانی کھائے یا سوکی روٹی کھائے دونوں چیزیں برابر ہیں۔ اس کے اندر ہم نے دین کا حصہ نہیں بنایا۔ بدعت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو دین کا حصہ سمجھ کر کے دین کے اندر زیادتی کی جاتی ہے، ایسے کام کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہی نظریہ لے لیں کہ جی جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا تو وہ کام ہمارے لیے جائز ہوگا، تو پھر فجر کی رکعتیں تو 2 ہیں فرض کی رکعتیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعتوں سے تو منع نہیں کیا، کوئی بندہ اٹھ کر کے 3 رکعت پڑھنا شروع کر دے۔ 5 سے تو منع نہیں کیا، کوئی بندہ اٹھ کر کے 5 پڑھنا شروع کر دے۔ ظہر کی تو 4 فرض ہیں تو کوئی بندہ 2 پڑھ لے۔ مغرب کی نماز کے 3 ہیں تو کوئی بندہ کہے کہ باقی ساری نمازیں 2 2 4 4 ہیں، لہٰذا میں اس کو 2 کر لیتا ہوں، 1 گھٹا دیتا ہوں یا 1 بڑھا کر کے 4 کر لیتا ہوں۔ تو ممانعت تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ہم سے یہ پوچھے کہ ہم بھائی دین کا کام کرتے ہو اور دین کے کام کو آپ لوگ بدعت کہتے ہو، ہم کہتے ہیں بابا بات یہ ہے کہ دین کے کام کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ایک معیار مقرر کیا ہے۔ جب کوئی کام اس معیار سے ہٹے گا تو وہ بدعت بن جائے گا۔ اب درود شریف ایک افضل ترین عبادت ہے، ہم اس کو افضل ترین عبادتوں کے اندر شمار کرتے ہیں، اور اس کے بغیر ہم اپنی نجات بھی ناممکن سمجھتے ہیں، اتنی بڑی عبادت ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ نماز کے اندر کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر اور اس کے بعد شروع کر دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود پڑھنا شروع کر دے، تو کیا ہم کیا کہیں گے؟ اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ درود پڑھنا اپنی جگہ پر ایک افضل ترین عبادت ہے، لیکن اس کی جگہ یہ نہیں ہے۔ جس جگہ پر یہ نماز کے اندر درود پڑھ رہا ہے، قیام کے اندر، یہ جگہ درود پڑھنے کی نہیں ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ اگر کسی بندے نے قیام کے اندر کھڑے ہو کر کے جناب درود شریف پڑھا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کوئی بندہ اٹھ کر کے لوگوں کے اندر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دے، او جی یہ دیکھیں یہ درود کے منکر ہیں۔ بھائی ہم درود کے منکر نہیں ہیں، جو تو جس غلط جگہ کے اندر درود کو گھسیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ہم اس چیز کے منکر ہیں۔ تو سنت بھی واضح ہے، بدعت بھی واضح ہے، دونوں واضح ہیں۔ ہمیں بدعت سے بچنا چاہیے۔ بدعت کا کم سے کم درجہ جو ہے نا، امام برکری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قتل والزنا، کہ بدعت کا ادنا ترین درجہ یہ ہے
جس طرح کے قتل اور زنا کرنا۔ بدعت ایک ایسی نحوست ہے کہ جس سے انسان کو توبے کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے۔ بدعت ایک ایسی نحوست ہے کہ جس کے اندر روز بروز اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بدعت ایک ایسی نحوست ہے کہ جس کے بارے میں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام پہنچانے کے اندر خیانت سے کام لیا تھا۔ بدعت ایک ایسی نحوست ہے کہ جس کے اندر بندہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر کے صحابہ سے زیادہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہوں۔ یہ ایک ایسی بدترین نحوست ہے کہ قیامت والے دن بندہ رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ ایسی بدترین نحوست ہے کہ قیامت والے ایسے بدعتیوں کو دھکے دے کر کے حوض کوثر سے بھگایا جائے گا۔ یہ ایک ایسی نحوست ہے کہ جن کے کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی خرافات سے محفوظ رکھے۔